ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 14۔ رات کے آخری پہر بارش رک گئی تھی، لیکن صبح کو اچانک پھر شروع ہو گئی اور اتنی تیز ہوئی کہ سب لوگ جاگ گئے۔ جیمز پیرے کو یوٹ اور ایمرے کا خیال آیا اور وہ جلدی سے بولا، ارے ان بیچاروں کو بھی اب ٹرک میں بلا لو، نہ جانے رات کو کتنی بارش ہوئی ہے، اس وقت تو سردی بھی بڑھ گئی ہے۔ مارٹن نے ٹرک کے اگلے حصے میں آ کر جھانک کر کہا، ایمرے اور یوٹ اوپر آ جاؤ، ہم سب جاگ گئے ہیں، آ جاؤ، بارش تیز ہے اور یہاں بہت جگہ ہے۔ اوکے مسٹر مارٹن، لیکن ہمیں ایک ضعیف شخصیت کے لیے اور جگہ بنانی ہوگی۔ کون ضعیف شخصیت؟ مارٹن نے چیخ کر پوچھا۔ بارش کچھ اور تیز ہو گئی تھی، میں بتاتا ہوں، ایمرے نے کہا اور بوڑھی گومی سیانا کو ٹرک کے نیچے سے باہر نکال لیا، جسے بارش شروع ہوتے ہی وہ ٹرک کے نیچے لے آئے تھے۔ سب نے حیرت سے اس نئے مہمان کو دیکھا۔ جیمز پیرے نے حیرت سے کہا، یہ کون ہے؟ اسے اوپر لانے کے لیے سہارا دو، یہ بیچاری خود اوپر نہ آ سکے گی۔ بوڑھی کو اوپر پہنچانے کے یوٹ اور ایمرے بھی اوپر آ گئے۔ جیمز پیرے بولا، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ ایمرے۔ میں بتاتا ہوں مسٹر پیرے۔ رات کو یوٹ کی ناک نے نئے گل کھلائے اور اس نے کہا، فضا میں کسی شے کی جلنے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ یوٹ نے درست کہا تھا، میں نے بھی ایسی بو محسوس کی تھی، لیکن میں نیم غنودہ کیفیت کا شکار تھا۔ رابرٹ جلد سے بولا، جو چیز جل رہی تھی وہ بڑی دردناک تھی، ایمرے نے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ پوری کہانی ان لوگوں کو سنا دی۔ سب کے چہروں پر ہمدردی کے آثار تھے۔ جیمز پیرے نے سر آہ بھر کر کہا، آہ، یہ کمبخت سیگال تو صحرائے اعظم کے معصوم انسانوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ کاش اس سے چھٹکارے کی کچھ صورت پیدا ہو جائے۔ صورت پیدا ہو چکی ہے میرے پیارو، وقت کی وہ سوئی اس باب تک آ پہنچی ہے، گومی سیانا نے کہا، اور وہ سب حیرت سے اچھل پڑے۔ تم ہماری زبان بول سکتی ہو بزرگ خاتون؟ جیمز پیرے نے متعجب لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ کبھی میرا تعلق بھی تمہاری دنیا سے رہ چکا ہے، اور یہ عجیب کہانی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے تمہارے درمیان جگہ مل سکتی ہے؟ بخوشی، بلکہ تمہیں ہمارے درمیان جگہ مل چکی ہے۔ پیاری بیگا کے پجاری، میں نے کہا تھا نا کہ وقت اپنی کہانی خود ترتیب دیتا ہے۔ ایمرے ڈیئر، بارش بہت تیز ہے، میرے خیال میں ہمیں آگے کے سفر سے اس وقت تک گریز کرنا چاہیے جب تک بارش رک نہ جائے، لیکن اگر تمہیں اس سے اختلاف ہو تو جیسے تم پسند کرو۔ جیمز پیرے بولا، معزز مسٹر پیرے، یہ آپ کے ہر فیصلے سے اتفاق ہے، تب بہتر ہے کہ پہلے عمدہ ناشتہ کا بندوبست ہو جائے، کچھ اس خوبصورت بارش کو پرلطف بنانے کے لیے بھی۔ پھر بوڑھی سیانا کی ایک نئے مہمان کی مانے تواضع کی گئی۔ باہر بارش کی چھم چھم اور تیز ہو گئی تھی۔ جیمز پیرے کی فرمائش پر سیانا نے پہلے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، تہذیب سے انسان کا پرانا رشتہ ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بھی اپنے طور پر جیتا تھا۔ سرزمین افریقہ کے یہ اندرونی حصے اس لیے تہذیب سے آشنا نہ ہو سکے کہ یہ دشوار گزار تھے، ورنہ یہاں بھی شہر آباد ہوتے۔ البتہ جدید دنیا کے لوگوں نے اسے اپنے ذوق کے طبع کے مطابق ترتیب دے دی ہے، اور ہم جو صدیوں سے یہاں اپنے شوق کی تکمیل کر رہے ہیں۔ میرے والد سر وائنس ہیمو بھی ایک گروپ کے ہمراہ کبھی یہاں آئے تھے۔ دور کا اندازہ اس سے لگا لو کہ میں اس 16 سال کی تھی۔ سینکڑوں واقعات ہوئے اور میرے والد اپنے گروپ کے ہمراہ ہلاک ہو گئے۔ نیل کنڈ قبیلے کے ایک نوجوان نے جنگلی درندے سے میری جان بچائی اور میرا مالک بن گیا۔ میں نے بھی اس کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر لیا، مگر وہ میرا ساتھ نہ دے سکا اور اس نے دنیا چھوڑ دی۔ اس کی موت کے بعد میں بددل ہو گئی اور وہاں سے چل پڑی۔ میری دوسری منزل ٹاری ویگا تھی۔ جادو نگری کے ایک جادوگر نے مجھے ستاروں کا کھیل سکھایا، پھر وہاں سے دل اکتایا تو میں وہاں سے بھی چل پڑی۔ میری دوسری پناہ گاہ سیتا تھی، جس کا سردار اس وقت تیرا تھا۔ تیرا نے مجھے اپنی بستی میں جگہ دے دی۔ اس کے دور میں ایک بار پھر وقت نے میری کہانی دہرائی اور میری الاشا میری گود میں آ گئی، 1 سال کی بچی، جسے بہادر تیرا درندوں کے جبڑوں سے چھین کر لایا تھا۔ جنگلی درندوں نے کسی گروہ کو ہلاک کیا تھا، لیکن تیرا کو صرف نچے ہوئے لباس اور گوشت سے محروم ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اس کے کہنے کے مطابق الاشا کو ایک درندہ جبڑوں میں دبائے بھاگا جا رہا تھا کہ تیرا نے اسے جا لیا۔ اس نے درندے کو گھیر کر ہلاک کر دیا اور سفید نسل کی بچی میرے حوالے کر دی۔ میں نے ہی اس کا نام الاشا رکھا اور اسے پرورش کی، لیکن ظالم بردہ فروش اسے بھی لے گئے۔ اس نے سیتا میں خوب تباہی مچائی اور زوما اپنی بستی کو اس سے نہ بچا سکا۔ زوما کون؟ فیروز بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ تیرا کا بیٹا، جس کی موت کے بعد سردار بنا تھا۔ کیا تیرا سردار اتنا کمزور تھا کہ اپنی بستی کو سیگال کے ستم سے نہیں بچا سکا؟ تیرا دلیروں کا دلیر تھا، ہاتھی کی طرح طاقتور اور شیر کی طرح ڈر، لیکن اس کی خوبی تھی کہ اس کے اندر غرور نام کو نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ تیرا کو سرداری اپنی قوت بازو سے ملی تھی۔ اس نے یہ سرداری خود حاصل کی تھی، اور اس سے پہلے کوئی اور سیتا کا سردار تھا، لیکن جو چیز ورثے میں منتقل ہوئی اس کا اتنا زیادہ احترام نہیں کیا جاتا۔ زوما برا انسان نہیں تھا، لیکن سرداری سے باپ سے ورثے میں ملی تھی،
اور وہ اس سرداری کی قدر نہیں کر سکا اور اس نے اپنی منمانیاں شروع کر دیں اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا قبیلہ جو ایک طاقتور قبیلے کے طور پر آس پاس کی بستیوں میں مشہور تھا، در حقیقت اتنا طاقتور نہیں رہ سکا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کبھی کسی قبیلے نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ تیرا کے دور سے اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اصل میں زوما کی سرداری میں سیتا کے لوگ عیش پسند ہو گئے تھے، اور میرے بچوں، عیش پسندی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے اور اس سے برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تم نے وہ جلی ہوئی بستی نہیں دیکھی جہاں سب کچھ آگ کی نظر ہو چکا ہے؟ یہ دونوں اس بستی کو دیکھ چکے ہیں، بوڑھی نے کہا۔ پھر بولی، میں نے اندازہ لگایا تھا کہ جو کچھ اس بستی میں ہو رہا ہے وہ ہونا ہے، اور ستارے اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے۔ جیمز پیری نے پراشتیاق لہجے میں کہا، مقدس عورت، ستاروں سے تمہارا جو واسطہ ہے وہ کس حد تک ہے؟ کیا تم در حقیقت ایک ستارہ شناس ہو؟ نہیں، انسان زندگی کے آخری لمحے تک کسی بھی شے پر دعویٰ نہیں کر سکتا، اور شناسائی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر انسان کی کمزور ذات میں شناسائی اترائے تو وہ پھر انسانیت سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ مجھے میرے مقدس استاد جوگاوے نے کچھ علم دیے تھے اور میں نے ان کی ابتدا سیکھ لی تھی۔ اس کے بعد میری بقیہ عمر انہی علوم کی محبت میں گزری ہے۔ میں نے اسے عشق کیا ہے اور ان کی خوش آمدید کرتی رہی ہوں کہ مجھ تک پہنچے۔ بس کچھ ہلکے ہلکے سے سائے میرے وجود پر پڑتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی میری خوش نصیبی ہے۔ ستاروں سے تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ سیتا پر ایک دن یہ برا وقت آنے والا ہے۔ جیمز پیری کی دلچسپیوں کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اول تو یوٹ اور ایمرے اس کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ کم از کم تاریکی میں روشنی کی ایک کرن نظر آتی تھی۔ ٹاری ویگا کا نام اس حیثیت کا حامل تھا، اور یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ ایمرے اور یوٹ کے ذریعے اگر ٹاری ویگا تک رسائی حاصل ہو جائے تو پھر نیل کنٹھ کا وہ عظیم الشان خزانہ ان کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں رہے گا۔ جیمز پیری نے بارہا قمر مہتاب علی، ہدایت اللہ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ لوگ بلا شبہ ایک طاقتور گروپ رکھتے تھے اور ان کے پاس اعلیٰ درجے کے وسائل تھے، لیکن بہرحال اگر خزانوں سے ان کا پیٹ بھر جائے تو وہ اس حد تک انہیں حاصل کر لیں، ان کے لے جانے کے بعد کافی ہو۔ تب بھی ان پراسرار کہانیوں میں ایسے خزانے کا ذکر تھا جسے کچھ انسان سنبھال کر نہیں لا سکتے۔ بچا کچھا جو کچھ بھی مل جائے وہ ان لوگوں کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ جیمز پیری اپنے مشن سے غیر مطمئن نہیں تھا۔ ہاں، اصل مسئلہ ان داستانوں پر اپنی دسترس حاصل کرنے کا تھا جو ان قبیلوں سے متعلق تھیں اور جن میں کسی ایک داستان سے منسوب ہو کر جیمز پیری کو اپنی منزل مل سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے بوڑھی عورت کو بڑی حیثیت دی تھی اور صحیح معنوں میں یوٹ اور ایمرے سے زیادہ اس کے لیے باعث دلکشی تھی۔ چنانچہ اس نے مسلسل اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سیتا کے بارے میں تمہاری معلومات کیا تھی گومیسیانا؟ سردار زوما عیش کوش تھا۔ بستی میں اس نے ایسی سستی پھیلا دی تھی جو جنگجوؤں کے لیے غیر مناسب ہوتی ہے۔ میں بستی میں ہی رہتی تھی، اور جب میں نے زوما کو اس جانب میں توجہ کیا تو اس نے میری بات پر توجہ دینے کے بجائے اس کا برا مانا۔ میں نے زوما سے کہا تھا کہ زوما سردار کے لیے سسروی زیب نہیں دیتی، تجھے ہر لمحہ حالت جنگ میں رہنا چاہیے تاکہ تیرے دشمن تجھ سے خوفزدہ رہیں، اور تیرے پاس ایسے ہتھیار ضرور ہونے چاہیے جن سے تو اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو زوما نے فخری انداز میں کہا تھا کہ بوڑھی عورت، کسی کی کیا مجال ہے جو سیتا کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ دور دور تک کے قبیلوں میں سیتا جیسے طاقتور لوگ نہیں، اور اپنی بدگمانی سے یہ ہمیشہ منحوس پیشگوئیاں کرتی رہتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو بھی چاہیے تھا کہ تیرا گزر اس بستی میں نہ ہو، جا اپنی پسند کی کسی دوسری بستی میں چلی جا۔ لیکن پھر کچھ لوگوں نے مداخلت کی اور کہا کہ گومیسیانا نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں گزار دیا ہے، اس کے ساتھ نوجوان لڑکی الاشا ہے، وہ بھلا کہاں جائے گی؟ بہتر ہے کہ اسے بستی سے نکال کر آس پاس کہیں آباد کر دیا جائے۔ تب یہ خانقاہ جہاں یہ لوگ مجھے لائے میرے لیے مخصوص کر دی گئی۔ یہ ایک قدرتی پہاڑی غار تھا، اور الاشا بھی یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ وہ معصوم فطرت لڑکی دنیا کی برائیوں سے پاک ایک سیدھی سچی انسان تھی۔ چنانچہ میں وہاں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی، کیونکہ بستی کے لوگ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں لا کر ہمیں دے دیا کرتے تھے۔ اور پھر وہی ہوا، آہ وہ رات جسے گزرے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، بڑی بھیانک تھی۔ بستی سے شور و غوغا کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور ستارے مجھے بتا چکے تھے کہ وقت قریب آ گیا ہے۔ لیکن میں کمزور عورت کیا کر سکتی تھی؟ اگر بستی جا کر زوما کو کسی ممکنہ خطرے سے آگاہ کرتی تو یقیناً طور پر وہ پتھراؤ کر کے مجھے ہلاک کرا دیتا۔ اتنا ہی تند مزاج اور وحشی آدمی تھا، اور نتیجہ پایا اس نے اس کی اپنی بستی میں موت کے پاؤں داخل کر لیے، اور تم نے دیکھا بستی ویران ہو گئی۔ ستارہ شناس عورت، کیا تجھے یہ بھی علم تھا کہ کچھ لوگ تیرے پاس پہنچیں گے؟ جیسا کہ ایمرل یوٹ نے بتایا، ہاں۔ اور اب جب کہ یہ تذکرہ نکل ہی آیا ہے مقدس ماں، تو مجھے یہ بتا دے کہ تو نے مجھے ٹاری ویگا کا پجاری کیوں کہا؟ یوٹ بھی مداخلت کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور پھر بولی، جیسا کہ تجھے معلوم ہے اے شخص کے
تیرا نام یوٹ ہے، میں ٹاری بیگا میں رہ چکی ہوں۔ ٹاری بیگا کے مقدس پجاری کا پتھریلا مجسمہ آج بھی ٹاری بیگا کی سب سے بڑی خانقاہ میں نصب ہے، اور اس کی شکل و صورت بالکل تیرے جیسی ہے، بلکہ تجھے دیکھ کر لوگ یہی تصور کر سکتے ہیں کہ تو ٹاری بیگا کا قدیم پجاری ہے۔ اور سنا یہ گیا کہ تیرا باپ یعنی وہ جو ٹاری بیگا کا بڑا پجاری تھا، بڑی برکتوں والا شخص تھا، اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے کیونکہ اس کے ذریعے ٹاری بیگا کو ہمیشہ برکتوں کا حصول ہوا اور وہاں خوشحالی کا دور دورہ ہوا۔ یوٹ کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور میرے عظیم آقا، تم نے دیکھا یوٹ تیرے لیے کس قدر کارآمد شخصیت ہے، لیکن ایلما، ہماری ایلما، بس ایلما ہمیں مل جائے تو پھر یوٹ کے کارنامے دیکھنا۔ بوڑھی عورت نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا، پھر جیمز پیرے کی طرف، پھر بولی، اور تم اپنے بارے میں اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو۔ یہ میری دلی خواہش ہے، لیکن ایسے نہیں۔ آسمان پر ستاروں کا کھیل شروع ہو جانے دو۔ بارش نے آسمان کو ڈھک لیا ہے۔ اگر آسمان صاف ہو گیا تو میں تمہیں بہت سی ایسی کہانیاں سناؤں گی جن سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن جن سے تمہارا تعلق ہے۔ جیمز پیرے نے کہا، میرے دوستو، تم جانتے ہو کہ میرے دل میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کتنے گہرے جذبات ہیں، اور اگر مجھے اس بارے میں کوئی رہنمائی مل جائے تو یقینی طور پر میرے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ یعنی تم میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے آگے جو قدم اٹھائیں وہ مؤثر اور جامع ہو، اور ہم اس کے بارے میں ایک صحیح راستہ منتخب کر سکیں۔ ممکن ہے جیمز پیرے کے بقیہ ساتھیوں کو اس وہم پرستی سے اختلاف ہو، لیکن جیمز پیرے سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، چنانچہ وہ لوگ اس پر تیار ہو گئے۔ یوٹ نے ایمرے سے کہا، عظیم آقا، بہتر یہی ہے کہ مقدس عورت کی رہنمائی میں ہم آگے کا کام کریں۔ ٹھیک ہے یوٹ، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کاش یہ ایلما کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ ویسے عظیم آقا، تم نے دیکھا اس نے میرے بارے میں کیا دلچسپ پیشگوئی کی ہے، اور تمہارے بارے میں بھی اس نے کہا تھا، یقینی طور پر وہ ستارہ شناس ہے، اور یقینی طور پر اس کا جادو پراسرار ہے، اور وہ ہمیں بہت کچھ بتا سکتی ہے۔ بارش دوپہر کے بعد تک جاری رہی تھی، اور اس کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر آسمان شفاف ہو گیا۔ جیمز پیرے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بوڑھی عورت کی وہ بہت زیادہ پذیرائی کر رہا تھا، اور اس نے اس کے آرام کے تمام بندوبست کر دیے تھے، لیکن بوڑھی آرام کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اپنی عمر کے برعکس وہ ایک مستعد اور چاق و چوبند عورت تھی۔ بارش ختم ہونے کے بعد وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اور اس کے بعد آس پاس کے علاقوں میں گھومتی رہی۔ نہ جانے کیوں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تلاش کر رہی تھی، اور ان پتھروں کو اس نے اپنے لباس میں محفوظ کر لیا۔ پھر آسمان پر یوں محسوس ہونے لگا جیسے بارش ہوئی نہ ہو۔ البتہ اطراف کے علاقے میں جل تھل تھے، لیکن ایسے ہی نہیں کہ آگے کے سفر میں کوئی دقت پیش آئے۔ ایمر و یوٹ اپنے اپنے طور پر مصروف ہو گئے تھے، اور باقی تمام افراد بھی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں پہاڑیوں کے رخنوں کو چھانتے پھر رہے تھے کہ یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا، اور اس کی بنیاد پر جیمز پیرے نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ جیمز پیرے نے اپنے ساتھیوں کی اجازت لے لی تھی کہ یہ رات یہیں گزار لی جائے۔ ویسے بھی تھکن اتارنے کے لیے ہر شخص خواہش مند تھا۔ وہ لوگ زندگی کی سخت جد و جہد اور مشقت کر رہے تھے، ورنہ اپنے ایوانوں کو چھوڑ کر صحرائے اعظم کے سنگلاخ اور پرخطر راستوں پر سفر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہر طور شام ہوئی، پھر رات ہو گئی۔ جیمز پیرے نے بوڑھی سے مزید کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ پھر جب رات کو آسمان پر چاند چٹکا اور ستارے بکھر گئے تو جیمز پیرے نے بوڑھی کو ایک الگ تر گوشے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب کے سب دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بوڑھی ایک جگہ دو زانو بیٹھ گئی، جن میں اس نے جو چھوٹے چھوٹے ایک ہی سائز کے پتھر جمع کیے تھے، اسے اس نے اپنے سامنے سجا لیا۔ انہیں لوگوں نے دور سے اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا۔ بوڑھی پتھروں کی ترتیب بدل رہی تھی۔ اس کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، اور وہ آسمان کو دیکھتی اور پھر پتھروں کو اپنی جگہ سے تبدیل کرنے لگتی۔ رات گئے تک وہ اس انوکھے کھیل میں مصروف رہی، اور سب اسے ایک دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے رہے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ تھک گئے اور انہیں نیند آنے لگی۔ یوٹ نے ایمرے سے کہا، عظیم آقا، کیا خیال ہے ہم لوگ آرام کی نیند سوئیں؟ وہ ہمارے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ایمرے مسکرا کر بولا، تو نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے یوٹ، تو پھر آؤ آرام کریں۔ ایمرے اور یوٹ پاس پاس لیٹ گئے، اور جیمز پیرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہ جانے کب تک جاگتا رہا، لیکن وہ لوگ کوئی دلچسپ انکشاف کی توقع رکھتے تھے، اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی کو بھی کسی سے اختلاف نہیں تھا۔ ہاں، اگر جیمز پیرے کے ساتھیوں میں سے کچھ دیر لوگ علم نجوم سے منحرف ہوں تو الگ بات، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پھر شاید رات کے کسی حصے میں وہ بھی اکتا کر سو گئے، جبکہ بوڑھی اپنا کھیل جاری رکھے ہوئی تھی۔ البتہ صبح کو وہ ٹرک کے پاس ایک جگہ سوتی ہوئی نظر آئی تھی، اور وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جیمز پیرے نے افسوس بھرے انداز میں کہا، رات کو کچھ سردی بڑھ گئی تھی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ اس طرح آ کر سو جائے گی تو ہم اس کے جسم پر کمبل وغیرہ ڈال دیتے، کہیں اس کے لاغر جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر جیمز پیرے نے ہدایت پر بوڑھی عورت کو جگایا نہیں گیا، بلکہ سونے ہی دیا گیا۔ اب جب رات صبر کی کاوشوں کا سلسلہ ملنے والا تھا، وہ بوڑھی کو جگا کر اس کی طبیعت میں تکدر نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب اس قدر انتظار کیا گیا ہے تو
مزید انتظار بھی کر لیا جائے۔ البتہ یہ انتظار انہیں بہت شاق گزر رہا تھا۔ بوڑھی جی بھر کر سوئی، پھر اس نے کروٹ بدلی اور سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا شکریہ میرے بچوں، تم نے میرا اتنا خیال رکھا، لیکن میں نے بھی تمہارے لیے بہت کام کیا ہے اور بہت سی خوشخبریاں حاصل کی ہیں، بشرط یہ کہ تم مجھ پر اعتبار کرو۔ اس سے پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو تو بہتر ہے۔ جیمز پیرے نے مارٹن کو اشارہ کر دیا تھا۔